عزیز طلباء و طالبات آداب، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو ناول کا آغاز و ارتقاء۔ اردو ادب میں ناول نگاری کی ایک مستحکم، جاندار اور توانا روایت رہی ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 150 صدی پر محیط ہے۔ اہل قلم اس امر سے اچھی طرح واقف ہیں کہ صنفی طور پر اردو ناول نے ناول نگاری کی مغربی روایتوں سے بہت استفادہ کیا ہے، کیونکہ یہ صنف حقیقی طور پر مغرب ہی کی دین ہے۔ انگریزی ادب میں اس صنف کی ابتدا ہنری فیلڈنگ کے ناول ٹام جونز سے ہوئی۔ یہ ناول سن 1719 عیسوی میں شائع ہوا۔ اردو ادب میں اس صنف کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد نے کیا۔ نذیر احمد سے لے کر جدید ناول نگاروں تک سینکڑوں فنکاروں نے اس صنف کو موضوع، اسلوب، تکنیک نیز فکر و فن کے اعتبار سے وسعت اور ترقی بخشی۔ سینکڑوں ناول وجود میں آ چکے ہیں جو مختلف موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ ناول نگاروں نے بعض اوقات زمانے کے تقاضوں کے مطابق موضوعات پر ناول تخلیق کیے، غرض سیاسی یا سماجی، مذہبی یا تاریخی، رومانی یا نفسیاتی اور سیاحتی یا ثقافتی وغیرہ اقسام کے ناول وجود میں آ چکے ہیں، جن کی بدولت اس صنف کی اپنی ایک تاریخ بن گئی۔ جب بھی کوئی اردو ادب میں ناول نگاری کا جائزہ لینے بیٹھتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ فن کے اس دلکش سفر کی پہلی سنگ کس نے رکھی، تو اس کی نگاہ سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول پر ہی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اردو کے پہلے باقاعدہ ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حامد حسن قادری اس سلسلے میں لکھتے ہیں، اقتباس شروع۔ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر ہیں۔ بعید از قیاس داستانوں کی جگہ اصلی واقعات اور صحیح معاشرت کو قصے کی صورت میں پیش کرنے کا انہی کے سر صحرا ہے۔ اقتباس ختم۔ بقول ڈاکٹر یوسف سرمست، اقتباس شروع۔ اردو میں جس کو پہلا ناول کہا جا سکتا ہے وہ نذیر احمد کا مرۃ العروس ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سن 1869 عیسوی میں لکھا گیا۔ مذکورہ اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہی ہیں۔ ان کے علاوہ بیشتر ارباب ادب اور لائق نقاد بھی رطب اللسان ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ نذیر احمد نے 7 ناول مرۃ العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانۂ مبتلا، ابط الوقت، ایاما اور رؤیائے صادقہ لکھے ہیں۔ یہ تمام ناول اس زمانے کی مختلف سماجی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس زمانے کے معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہر ناول کوئی نہ کوئی اصلاحی مقصد رکھتا ہے۔ مثلاً مرۃ العروس میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سبق آموز کہانی پیش کی گئی ہے۔ اس ناول میں 2 بہنیں اصغری اور اکبری مرکزی کردار ہیں۔ یہ دونوں عادات، اطوار، کردار و گفتار میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نذیر احمد نے ان دونوں کی تصویر غیر جانبدارانہ انداز میں کھینچ کر یہ دکھایا کہ اصغری اپنی نیک عادات و اطوار کی وجہ سے خوش و خرم رہی اور اکبری اپنی بد مزاجی کی وجہ سے ہمیشہ روتی رہی۔ بنات النعش میں بھی امور خانہ داری اور معلومات عامہ کی تعلیم پر زور دیا ہے، جبکہ توبۃ النصوح میں اولاد کی پرورش، تہذیب و تربیت، اخلاق کی درستی اور خیالات کے اصلاح کے سلسلے میں والدین اور سرپرستوں کو ذمہ دار بنایا ہے۔ فسانۂ مبتلا ایک نصیحت آموز ناول ہے جس میں تعداد ازدواج کی برائیوں اور خرابیوں کا اظہار کیا ہے۔ ابط الوقت نذیر احمد کا کامیاب سماجی ناول ہے۔ اس ناول میں مغرب کی اندھا دھند تقلید کے نقصانات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بحیثیت مجموعی نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں سماجی و معاشرتی مسائل اور اس زمانے کے مسلمان گھرانوں کی حقیقت شاعرانہ عکاسی کی ہے۔ اس کے بعد پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اردو ناول کی روایت کو آگے بڑھایا۔ فسانۂ آزاد، سیر کوثر اور جام سرشار ان کے مقبول ناول ہیں۔ ان میں فسانۂ آزاد کو شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔
یہ ناول سرشار نے اودھ اخبار میں قسط وار لکھا اور پہلی مرتبہ یہ ناول سن 1885 میں شائع ہوا۔ فسانہ آزاد اردو کا پہلا معاشرتی ناول ہے جس میں پہلی مرتبہ معروضی کے بجائے موضوع اور افراد کے بجائے تہذیب و معاشرت کو ناول کا موضوع و مقصد بنایا گیا ہے اور ایک وسیع کینوس پر زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ فسانہ آزاد کی اہمیت و افادیت پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسلم آزاد لکھتے ہیں، اقتباس شروع۔ حقیقت یہ ہے کہ فسانہ آزاد ایک خاص دور کی لکھنوی معاشرت اور لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا بڑا آئینہ خانہ ہے، جس میں متعلقہ دور کے تمام واقعات و حقائق بے کم و کاست بیان کر دیے گئے ہیں۔ غرض یہ کہ تمام فرقوں، طبقوں اور پیشوں سے وابستہ افراد کرداروں کی شکل میں موجود ہیں اور ان سب نے مل کر لکھنؤ کی مکمل معاشرتی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اقتباس ختم۔ عبدالحلیم شرر ابتدائی دور کے اہم ناول نگار ہیں۔ وہ تاریخی ناول کے موجد کہلاتے ہیں۔ انہوں نے والٹ اسکاٹ کے تاریخی ناول طلسمان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اخذ کیا کہ اسکاٹ نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ اس کے رد عمل میں انہوں نے جوابی ناول لکھنے کا مصمم عزم کر لیا اور کئی ناول لکھ کر اسلام کی تاریخی رفتہ کی عظمتوں اور بلندی کو پیش کیا، کیونکہ اسلم آزاد کے مطابق، اقتباس شروع، شرر مسلمانوں کو ان کی تاریخ ماضی کی عظمتوں اور شوکتوں کا نقشہ دکھلا کر ان کے دلوں سے مایوسی اور افسردگی دور کرنا چاہتے تھے اور اس طرح ان کے اندر ایک نیا جوش حیات اور نیا ولولہ زندگی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ شرر کی مخاطبت پوری قوم سے ہے اور وہ بنیادی طور پر ملت اسلامیہ کو عہد نو کے شعور سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں، اقتباس ختم۔ انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں، ان میں زیادہ تر ناول ہیں، مضامین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کچھ ترجمے بھی کیے۔ مولانا کے مشہور تاریخی ناولوں میں فردوس بریں، ملک العزیز و ورجینہ، زوال بغداد اور ایام عرب قابل ذکر ہیں۔ شرر کے بعد علامہ راشد الخیری، محمد علی طبیب اور ایڈیٹر اودھ پنچ منشی سجاد حسین نے ناول کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم پیش رفت کی۔ راشد الخیری نے نذیر احمد کے تتبع میں اپنے فن کی بنیاد رکھی اور عورتوں کے مسائل پر کئی ناول تخلیق کیے، لیکن ان کے اصلاحی جذبے، تبلیغی انداز اور خطابت نے انہیں اس میدان میں کوئی وقی رتبہ عطا نہیں کیا۔ البتہ تشکیلی دور کے ناول نگاروں میں ان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اس دور میں محمد علی طبیب نے بھی عبدالحلیم شرر کی جانشینی کرتے ہوئے کئی تاریخی ناول تحریر کیے، جن میں نیل کا سانپ اور عبرت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن ناول نگاری کے میدان میں محمد علی طبیب کو بھی کوئی بلند یا منفرد مرتبہ حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دور کے ایک اور اہم ناول نگار منشی سجاد حسین ہیں۔ ان کے ناولوں میں صاف اسی روشنی کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو فسانہ آزاد کا خاصہ ہے۔ انہوں نے میٹھی چھری، کایا پلٹ، خوددار لونڈی اور حاجی بغلول لکھ کر اپنا ایک مخصوص رنگ قائم کیا ہے، اس لیے انہیں ناول کی تاریخ میں ایک خاص مقام ملا ہے۔ سجاد حسین ایک صاف گو، نڈر، نیک سیرت اور عالی ظرف انسان تھے۔ ان کی زبان نہایت صاف ستھری اور شائستہ ہے۔ عامیانہ الفاظ کے استعمال سے وہ ہمیشہ گریز کرتے ہیں۔ استعارہ و تشبیہ کو انہوں نے بہت سلیقے کے ساتھ برتا ہے۔ منشی سجاد حسین کے علاوہ سجاد حسین کسمنڈوی، قاری سرفراز حسین، نیز ریاض خیر آبادی، شاد عظیم آبادی اور احمد علی شوق وغیرہ نے کئی ناول تحریر کر کے اس صنف کو ترقی دی۔ لیکن بحیثیت مجموعی ان ناول نگاروں نے اب تک کوئی ایسا کارنامہ پیش نہیں کیا جس کی بنا پر اردو ناول دوسری زبانوں کی ناول نگاری کے سامنے
سر اٹھا سکے۔ لیکن ناول کی محفل میں کسی ایسے صاحب طرز ادیب کا انتظار کیا جا رہا تھا جو حقیقت کی منہ بولتی تصویر کھینچ سکے اور ناول کے آئینے میں پورے معاشرے کی تصویر دکھا سکے۔ یہ صاحب طرز ادیب افشائے راز، اختری بیگم، ذاتی شریف، شریف زادہ اور امراؤ جان ادا کے مصنف مرزا محمد ہادی رسوا تھے۔ رسوا ایک واضح تہذیبی اور جمہوری شعور کے ساتھ اپنی ناول نگاری کا آغاز کرتے ہیں اور ایک اعلیٰ فنکار کی طرح حال کو سمجھنے، مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے، محرکات اور جدید اقدار کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا راستہ سلامت روی اور اعتدال کا ہے۔ وہ شکست و ریخت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ تعمیری ذہن کے ساتھ تمام معاملات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس تحقیق و جستجو میں ان کی نظر انسانی زندگی کے دو ایسے اساسی پہلوؤں، فرد اور سماج کو تلاش کر لیتی ہے جس کی بنیاد پر مستقبل کی بلند عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے کارناموں سے اردو ناول کو دنیا کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کی صف میں جگہ دلائی۔ ان کے یہ تمام ناول سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن فنی اعتبار سے ان کی جو بہترین تخلیق ہے اور جس نے انہیں حیاتی جاوداں عطا کیا وہ بلا اختلاف رائے امراؤ جان ادا ہے۔ یہ سن 1899 میں شائع ہوا۔ یہ ناول نہ صرف ایک طوائف کی آپ بیتی ہے بلکہ لکھنؤ کے انحطاط پذیر معاشرے کی تصویر بھی ہے اور ایک ناآسودہ سماج کا آئینہ بھی۔ امراؤ جان ادا پہلا ناول ہے جس کے ساتھ اردو ناول عہد جدید میں داخل ہوتا ہے اور کشمکش و آویزش کی نوعیت میں تبدیلی آتی ہے۔ خارجی عناصر کے ساتھ داخلی عناصر کو بھی ناول میں شامل کیا گیا ہے اور ایک نئے شعور کے ساتھ کردار و واقعات کی انسانی فطرت اور سماجی پس منظر میں توجیہ و تشریح کی گئی ہے۔ اس ناول کے بارے میں تقریباً سبھی ناقدین متفق ہیں کہ یہ نہ صرف رسوا کا عمدہ کارنامہ ہے بلکہ یہ ناول نگاری میں سنگ میل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ پریم چند اردو فکشن کا سب سے بڑا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک انجمن، ایک تحریک، ایک عہد اور ایک ادارے کی ہے۔ پریم چند نے نہ صرف اردو افسانہ نگاری کو مالا مال کیا بلکہ اردو ناول نگاری میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ پریم چند اردو کے عظیم ترین ناول نگار بھی ہیں اور جدید ناول کے بنیاد گزار بھی۔ انہوں نے عام ہندوستانی کو ناول کا ہیرو بنا کر اور زندگی کی کھردری حقیقتوں کو پیش کر کے اردو ناول کو ایک سمت عطا کی۔ انہوں نے تقریباً 1 درجن ناول تحریر کیے جن میں اسرار معابد، ہم خرما و ہم ثواب، جلوہ ایثار، بازار حسن، گوشہ عافیت، نرملا، چوگان ہستی، بیوہ، غبن، میدان عمل، پردہ مجاز، گودان اور ایک نامکمل ناول منگل سوتر شامل ہیں۔ ان میں گودان کو ایک شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ گودان کا مطالعہ کرنے سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ یہ ناول ان کی فنی پختگی اور ارتقاء کی معراج ہے۔ شاید وہ زندہ بھی رہتے تو اس سے معیاری اور اعلیٰ فن پارہ تخلیق نہ کر سکتے، کیونکہ ان کے نامکمل ہندی ناول منگل سوتر کے موضوع اور کردار نگاری کو سامنے رکھ کر قمر رئیس نے یہی اندازہ کیا کہ وہ فنی تکمیل کے معیار کے لحاظ سے بلند نہیں ہو سکتا۔ گودان نہ صرف ہر لحاظ سے پریم چند کا شاہکار ہے بلکہ اردو ناول نگاری میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ پریم چند نے ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے عام لوگوں کے مسائل و مصائب کو اپنے ناولوں کا موضوع بنا کر غریب و پسماندہ عوام کی زندگی اور اس کے گوناگوں مسائل کو بے نقاب کیا، کیونکہ پریم چند نے گاؤں کی صاف و سادہ عوامی زندگی کا مطالعہ جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کیا ہے اور انسانی ہمدردی کے جس
پرخلوص اور شدید جذبے سے اپنے تاثرات و تصورات کو پیش کیا ہے، اس کی اور کوئی مثال اس عہد میں کہیں اور نہیں ملتی۔ وہ ہندوستان میں رہ کر ایران و توران کے قصے نہیں لکھتے، بلکہ وہ مقامی رنگ، مقامی خصوصیات، مقامی باشندوں کے مسائل و مصائب اور روزمرہ زندگی سے موضوعات اخذ کر کے اپنی دکان بساتے اور سجاتے ہیں۔ انہی خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر انہیں حقیقت نگار کہتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا ابھی دور شباب ہی تھا کہ زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی جسے تاریخ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی بھلا نہیں سکتی ہے۔ وہ تقسیم ہند کا المناک واقعہ ہے۔ اس خوفناک صورتحال کی وجہ سے بے اطمینانی، تنہائی، مایوسی، اجنبیت، نیز ذہنی و جذباتی انتشار و خلفشار میں شدت اور اضافہ ہو گیا، اور ایسے سنگین اور دقیق مسائل و آلام سامنے آئے جن کی بدولت انسان کا جینا اجیرن ہو گیا۔ اس خون آشام واقعے پر رامانند ساگر نے اور انسان مر گیا، رشید اختر نے 15 اگست، قدرت اللہ شہاب نے یا خدا، نسیم حجازی نے خاک اور خون، رئیس احمد جعفری نے مجاہد، قیس رام پوری نے خون، آبرو اور فردوس وغیرہ جیسے ناول تحریر کیے۔ پریم چند کے عہد ہی میں نہ صرف ترقی پسند تحریک کی داغ بیل پڑی، بلکہ اس کا صدارتی خطبہ بھی پریم چند ہی نے دیا۔ اس تحریک سے وابستہ ناول نگاروں نے مظلوم عوام کے مسائل و مصائب کو ادب میں داخل کیا اور محنت کشوں کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ وقت کے تقاضوں کو سمجھا، زندگی اور ادب کے رشتے کو اجاگر کر کے اردو ناول کو نئی راہوں سے آشنا کیا۔ اس تحریک کے پرچم تلے سجاد ظہیر، کرشن چندر، ابراہیم جلیس، عصمت چغتائی، منٹو، قیس رام پوری کے علاوہ ایم اسلم اور رئیس احمد جعفری وغیرہ نے بھی کئی ناول تخلیق کیے۔ تقسیم ملک کے بعد عصمت چغتائی نے معصومہ، سودائی، عجیب آدمی، دل کی دنیا، ایک قطرہ خون، جبکہ کرشن چندر نے سڑک واپس جاتی ہے، چاندی کا گھاؤ، میری یادوں کے چنار، دل کی وادیاں، گدھے کی واپسی، لاج تاج، جب کھیت جاگے اور طوفان کی کلیاں وغیرہ تخلیق کر کے ناول نگاروں میں اپنی جگہ محفوظ کر لی۔ ہندو مسلم فسادات، جاگیردارانہ نظام اور وقت کے دوسرے پیچیدہ مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا ہے۔ عصمت چغتائی نے عورتوں کی مظلومی و بے کسی کی مؤثر تصویریں پیش کی ہیں۔ ان کے ناولوں کے کردار اکثر و بیشتر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ احسن فاروقی نے تقسیم کے بعد ہی اس میدان میں قدم رکھا اور بہت جلد اپنی انفرادیت کا لوہا منوایا۔ انہوں نے شام اودھ، آبلہ دل کا، رخصت زنداں اور سنگم جیسے ناول لکھ کر اس صنف کو مالا مال کر دیا۔ اسی عہد میں قرۃ العین حیدر نے تقسیم ملک، فرقہ وارانہ فسادات اور صدیوں پرانی مشترکہ تہذیب کی شکست و ریخت کے تناظر میں اپنا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہمسفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم کے علاوہ کئی ناولٹ جن میں سیتا ہرن، دلربا، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موہے بیٹیا نہ کیجو تحریر کر کے اس صنف کو فنی، فکری اور تکنیکی اعتبار سے وسعت اور ترقی دی۔ ان کا مقبول ترین ناول آگ کا دریا ہے۔ اس ضخیم ناول نے ہندوستان کی تاریخ و تہذیب کے 2500 برسوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ ناول تاریخی بصیرت کے ساتھ ساتھ تکنیک اور فن کے اعتبار سے بھی جدید امکانات کا حامل ہے۔ سن 1960 عیسوی کے بعد صنف ناول میں جس نسل نے قدم رکھا اور اپنی انفرادیت اور شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی، اس میں شوکت صدیقی،
ممتاز مفتی، جمیلہ ہاشمی، عبداللہ حسین، خدیجہ مستور، قاضی عبدالستار، راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین، حیات اللہ انصاری، جیلانی بانو وغیرہ شامل ہیں۔ ان ناول نگاروں نے اپنی فنکارانہ بصیرت، ماہرانہ صلاحیت اور اپنی ذہنی اختراع سے اس صنف کو نئی جہتوں سے آشنا کیا۔ اردو ناول کی روایت کو آگے بڑھانے میں مذکورہ فنکاروں کے علاوہ دور جدید کے تخلیق کاروں کی ایک بڑی کھیپ سامنے آئی، جنہوں نے ایک طرف علامتوں، اشتہاروں اور تمثیلات سے اردو ناول کی زبان اور اسلوب کو قوت اور وسعت عطا کی، وہیں دوسری جانب ناول نگاری میں تکنیک کے نئے تجربے کر کے اس صنف کو عالمی ادب کے ہم پلہ کر دیا۔ ایسے ناول نگاروں میں الیاس احمد گدی، صالح عابد حسین، غضنفر، فہیم اعظمی، حسین الحق، اقبال مجید اور مظہر الزمان خاں وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کے لیکچر سے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ اس لیکچر کے توسط سے آپ نے اردو ناول کے آغاز و ارتقاء سے متعلق کما حقہ واقفیت حاصل کی ہوگی۔ خدا حافظ۔